افغان طالبان نے جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا میں سول آبادی کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے اور اس سے ایک ہفتے کے دوران 7 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے اور متعدد چیک پوسٹ تباہ کر دی ہیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین صاحب نے۔ بابر صاحب السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ جی سر، مجھے پہلے ہم ایران کی اور یو ایس کی بات کر لیتے ہیں اور پھر افغانستان اور پاکستان کی بات ہوگی۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران بس یہ کہہ دے کہ ہم ہار گئے ہیں، باقی معاملات ہم دیکھ لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں۔ جی وہی بات ہے جو ہم بات کرتے ہیں، ایگوز کی بات ہے اور فیس شیونگ کی بات ہے۔ ابھی پہلے تو لوگ دبے دب لفظوں میں خود تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی اپنے منہ سے بول دیا ہے کہ ایران کہہ رہے کہ جی ہم جنگ ہار گئے۔ یہ تو نہیں ہوگا، ایران تو کبھی نہیں کہے گا۔ ایران نے 40 ڈیز تک جو ان کا مقابلہ کیا، اگر انہوں نے اس کے بعد یہی کہنا ہے میں جنگ ہار گیا ہے، تو ایران تو پھر آج سے 3 ہفتے پہلے کہہ دیتا نا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب ایران کے منہ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں اور بات وہی سچ ثابت ہوئی کہ اصل میں بات ایگوز کی ہے، اصل میں بات فیس شیونگ کی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی جنگ شروع کی جو جنگ غیر مقبول تھی، جس جنگ کی انہوں نے امریکن کانگریس سے منظوری بھی نہیں لی۔ پبلک کے اندر بھی ان کے خلاف کافی اس چیز کے اوپر ابھی لوگوں کے جذبات پائے جاتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ میں انہوں نے امریکہ کو دھکیل دیا جو اسرائیل کی جنگ تھی، امریکہ کی تھی ہی نہیں۔ اور ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ایران کسی طریقے سے مان جائے تاکہ اپنے پبلک کو لوگوں کو بتا سکے کہ ایران نے ہار مان لی ہے، اس لیے ہم نے جنگ ختم کر دی ہے۔ تو یہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو آپ ابھی خود بھی ڈسکس کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت ایسی ہی ہے، ان کی کسی بات پہ اب یقین تو نہیں کر سکتے۔ صبح کچھ شام کو کچھ، ان کی باتیں نان سیریس ہوتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں تو کبھی کی بھی نہیں جاتی کہ دوسرے فریق کو کہا جائے کہ آپ ہار مان لیں، اور ایسا فریق جو کہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ یہ باتیں ساری کی ساری سیریس نیچر کی باتیں ہوتی ہیں، نیگوسیشنز ہیں، اس پہ بیٹھے اپنے معاملات طے کریں۔ جب معاملات طے ہو جائیں گے تو خود بخود چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ اس طرح ڈیمانڈ کرنے سے تو کسی نے ہار نہیں ماننی۔ جب اپنے مخالف کو ہار ماننے کا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہارا اور آپ کو فتح نہیں ہوئی، آپ کی خواہش ہے کہ وہ مان لے۔ گراؤنڈ ریالٹی اس کے برعکس ہے، یہ حقیقت ہے، اور اسی سے سارے کا سارا معاملہ سٹیل میٹ کا شکار ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جنگ بندی تو ہے، لیکن وہ غیر یقینی کسی صورت ہے، اور اس کا سفر نتیجہ یہ ہے جب آپ نے خود فرمایا کہ تیل کی قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی ہیں اور اسی طریقے سے بڑھتی چلی گئی تو دنیا کے اندر لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ صرف ہماری پاکستان کی بات نہیں ہے، پورے یورپ میں، خود امریکہ میں گیس اور تیل کی قیمتیں ہائیسٹ لیول پہ ہیں تاریخ کی۔ تو یہ بہت سیریس مسائل ہے۔ دنیا کی معیشت آلموسٹ گھٹنوں پہ آ چکی ہے، اور اب دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹس کریش کر چکی ہیں، فوڈ سیکیورٹی کے بہت سیریس ایشوز پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے، اس جنگ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اور ایران کو بھی میں کہوں گا کچھ معاملات میں سیریس ہو کے فلیکسیبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے، اور ایگو سے نکلنا ہے۔ دنیا کا معاملہ ہے، انسانیت کا معاملہ ہے، اور اپنے معاملات کو سیٹل کرے گیو اینڈ ٹیک میں۔ گیو اینڈ ٹیک اور مذاکرات کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پرنسپل سٹانس کے اوپر گیو اپ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حکمت کے تحت جو کچھ ملتا ہے لے لے اور اس جنگ سے نکلے۔ بالکل سر، تو اس میں تو جھوٹ بھی اتنا بولا جا رہا ہے یو ایس کی طرف سے کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ اصلی بات ہے کیا، اور ایران جو ہے وہ ذرا کانفیڈینشلی رکھ رہے ہیں بہت سارے فیکٹس کو، وچ از اے گڈ تھنگ۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے جب یو ایس کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایران کا پورا بحری بیڑا جو ہے وہ ان کے جو اسٹرینتھ ہے وہ تباہ کر دی ہے، ان کے پاس جو ویپنری ہے وہ بھی 82% ہم نے جو ہے ختم کر دیا، یہ تو اب جنگ لڑ ہی نہیں سکتے ہیں، اور اب تو وہ بھی تھا کہ ان کے پاس اب آئل پمپنگ کرنے کو کچھ نہیں، وہ بھی ان کو نقصان ہونے والا ہے۔ تو اس میں آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں یہ کتنا جھوٹ اور کیا سچ ہے؟ کلیم تو وہ بہت کچھ کر رہے ہیں نا جی، اب اس کو کس نے تصدیق جا کے آن گراؤنڈ کری؟ جہاں تک ایرانی نیوی کا تعلق ہے، ان کی نیوی پہلے بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہوں نے جو کچھ ان کے ایسٹ سے انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے سنبھال کے، اور وہی ابھی آج دیکھیں آج کل وہ آپ نے ہرمز میں جب وہ امریکن نے بلاکیٹ کیے ہوئے، تو جہاں پر ایرانیز کو کوشش کرتے ہیں اپنا ہرمز ایکٹیویٹی شو کرنے کے لیے، انہی ایسٹس کو یوز کرتے ہیں۔ ایئر فورس ان کی نہ ہونے کے برابر پہلے ہی تھی، اس لیے ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایران کی جو مین اسٹرینتھ تھی وہ 2 تھی، ایک ان کی بری فوج جس میں ان کی فوج بھی ہے اور پاسداران انقلاب بھی ہے، اور ان کے میزائل۔
इन दोनों को उन्होंने बड़ा टैक्टफुली यूज किया। उनकी ग्राउंड फोर्सेस इंटैक्ट है, उन ग्राउंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स और यकीनन अमेरिका ने काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है, बट उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंटैक्ट है। इसी तरीके से उनके मिसाइल जो थे वो ईरानियन ने मिसाइल को बड़ा टैक्टफुली यूज किया है। डेफिनेटली 40 डेज की वॉर में यूज तो वो हुए हैं, वो ये तो नहीं कह सकते कि स्टॉक पाइल पहले जैसा ही है, बट अभी भी उनके पास है, वो ये नहीं है कि खत्म हो गए हैं। इसलिए अमेरिका का ये कह रहा कि उन्होंने ईरान की ये सलाहियत खत्म कर दी है वो मुनासिब नहीं होगा। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है और उसकी रीजन ये है कि उनको मुकम्मल एयर सुपीरियरिटी थी। जब उनके जहाज और इसराइल के जहाज आके ईरान के शहरों के ऊपर बॉम्बिंग करते थे तो उनको नीचे से कोई रिटेलिएशन नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो अंधाधुंध बॉम्बिंग करके उनको काफी नुकसान पहुंचाया। बट ईरान के पास अभी भी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अमेरिका को और इसराइल को अगर दोबारा से खुदा न खासा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यकीनी तौर पे वो जवाब भी देंगे। और उनकी सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर बयान करने वाली है कि उनकी रेजिलियंस को ये शिकस्ती दे सके। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अपनी जगह कायम है, स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, स्टेट फंक्शनल है। हाँ, उनकी नुकसान कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हुआ है, इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है। उनकी लीडरशिप बहुत हद तक जो है ना उन्होंने एलिमिनेट की। जी सर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उस पर ज़रा आप अपना तज्जिया दीजिए। अफगान तालिबान ने फिर एक बार अंगूर अड्डा पर स्ट्राइक की है, शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और ज़ख्मी भी हुए हैं लोग, पाकिस्तान ने चेक पोस्ट तबाह की हैं। ये मामला अक्सर ख़त्म क्यों नहीं, ये जंग क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्योंकि हमारी मईशत की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे नेबर्स से ताल्लुक़ात, हमारी मईशत की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। अफगानिस्तान के साथ जो आज से कुछ 3 हफ्ते कबल चीन में मुज़ाकरात हुए थे सेकंड टीयर लेवल पे, उस पर कुछ चीज़ें अफगानिस्तान ने कुछ चीज़ों की यकीन दहानी कराई थी। उसके बाद आपने देखा होगा जनरली आगे की रिस्पत ये टैक्स कम हुए हैं, ख़त्म तो नहीं हुए, कम हुए हैं। ये अंगूर अड्डा पे पिछले एक हफ्ते में 2 दफ़ा हुआ है, या बाजौड़ में लास्ट वीक हुआ था, दोबारा उन्होंने प्रोवोक फायरिंग की थी। असल में अंगूर अड्डा हमारी मेजर क्रॉसिंग साइट है, यहाँ से ट्रेड भी होती रही, अब तो आजकल तो खैर बंद है। यहाँ से वो इस तरह की हरकत करते हैं कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स को अंदर दाखिल करने के लिए, लेकिन चूँकि ये एरिया बड़ा भी है और ये उस तरह का उस तरीके से यहाँ पर छुपना मुश्किल है तो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो फिर रिटेलिएट करते हैं और यहाँ पर आबादी भी है और ज़्यादा बॉर्डर के दोनों तरफ लोग रहते भी हैं, तो उससे कुछ सिविलियन हमारे जख्मी हुए और हमारी फोर्सेज ने उन्होंने करना ही था और बड़ा इफेक्टिवली रिटेलिएट किया, उनकी पोस्टें भी तबाह की है। बट आपकी बात ठीक है, ये मसला हल होना चाहिए। हमारी तो कोशिश अभी भी है, आल दो हमारा स्टांस बहुत क्लियर है कि अगर आप बाज ना आए तो सेल्फ डिफेंस में हम फिर वो करेंगे जो हम कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं। आपको पर याद है, आपको पता है, हम सब जानते हैं क्योंकि ऑपरेशन अभी तक रुका नहीं है, आल दोस्तों अपने तरीके के मुताबिक चला रहे हैं। बट ये एक मसला है, इसको हल होना चाहिए। डेफिनेटली हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी है, जो हिंदुस्तान इनकी मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहे हैं, इसको सेट होने में टाइम लगेगा। हमारी कोशिश तो है। एक खबर कोई थोड़ी सी पॉजिटिव ये है कि आल्दो मुसद्दका नहीं है, गैर मुसद्दका ये इतलात हैं कि कंदहार में लास्ट वीक तालिबान की लीडरशिप का कोई इजलास हुआ है जिसमें मुल्ला हैबतुल्लाह ने इनको एक दफा से फिर कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और इस तरह के ग्रोहों को ग्रुप्स को कंट्रोल करें। अब ये कितने मुसद्दका है यानी अभी अनकंफर्म जा सकता है, लेकिन सर थैंक यू फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया।